ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مہم جو نے پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام سامان تیار کرنا شروع کیا اور سوچا کیا رکھوں کیا نہ رکھوں۔ اسی سوچ وچار میں اس نے مختلف ملبوسات رکھ لیے، 2-3 قسم کے جوتے رکھ لیے۔ پھر اس نے سوچا کہ میں وہاں جا کے بور نہ ہو جاؤں۔ اس نے کیا کیا، ٹیپ ریکارڈر، کیسٹس اور چند کتابیں بھی رکھ لی۔ پھر اس نے سوچا کہ میں یار اتنی اونچی چوٹی پر جا رہا ہوں، میں فوراً تو واپس نہیں آؤں گا نا، تو مجھے وہاں بیٹھ کر آرام سے ارد گرد کے نظاروں سے بھی لطف اندوز ہونا ہے۔ تو اس نے بستر بھی ساتھ باندھ لیا۔ پھر ایک دم سے اس کا خیال آیا کہ میں بھوکا تو نہیں مروں گا نا وہاں، تو اس نے کھانے پینے کی اشیاء بھی ساتھ باندھ لی تاکہ اس کو بھی کھا پی کر وہ ارد گرد کے نظارے بھی دیکھے اور اس سے لطف اندوز بھی ہو۔ اب یہ تمام تیاری کرنے کے بعد، اچھی طرح بیگ پیک کرنے کے بعد، اس نے چوٹی کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو بوجھل محسوس کیا اور وہیں پر رک کر اس نے سستانا چاہا۔ سستانے کے بعد اس نے دوبارہ سے اپنا سفر کا آغاز کیا۔ کچھ فاصلے تک پہنچنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ میرے کندھے جو ہیں بہت زیادہ بھاری ہو رہے ہیں، کمر میں درد ہو رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ بیٹھ گیا۔ چند لمحے اس نے سوچا کہ یار یہ جو میرے پاس اتنا سارا سامان ہے، اگر میں اس میں سے تھوڑا سا نکال دوں تو نسبتاً میرا جو سفر ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو بڑا سوچنے کے بعد کہ کیا نکالوں کیا نہ نکالوں، تو اس نے بستر جو ہے وہ نکال کے ایک طرف رکھ دیا اور پھر سے سفر کا آغاز کر دیا۔ چلتا جا رہا تھا، پھر سے اس کو تھکن کا احساس ہوا، بوجھل پن محسوس ہوا۔ تو اس نے کیا کیا، کیسٹس بھی نکال دیں، ٹیپ ریکارڈر بھی نکال دیا اور دیگر تفریح کی اشیاء کو بھی نکال کے سائڈ پر رکھ دیا اور پھر سے سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے اس کو پھر سے تھکن محسوس ہوئی، اتنی تھکن محسوس ہوئی کہ اب کی بار اس کی بس ہو گئی۔ وہ وہیں پر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے ہانپتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، سستا رہا تھا کہ یار یہ جو سارا سامان میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں، یہ میرے راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے، دشواری پیدا کر رہا ہے میرے سفر میں۔ تو اس نے کیا کیا، وہ سارا سامان وہیں پر رکھا اور خود کو ہلکا پھلکا کر کے دوبارہ سے سفر کا آغاز کیا۔ اب وہ توقع سے پہلے چوٹی پر پہنچ گیا تھا۔ چوٹی پر پہنچنے کے بعد وہاں پر بیٹھا اور ارد گرد کا نظارہ کیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ یار میں بھی کتنا پاگل ہوں، میں نے بلا وجہ اپنے آپ کو بوجھل کیا اس تمام سامان کے ساتھ۔ اگر میں شروعات میں ہی غیر ضروری سامان جو ہے وہ سائڈ پر رکھ دیتا، نکال دیتا، تو میں بہت جلد چوٹی تک پہنچ جاتا۔ یہی سوچ رہا تھا، ارد گرد کا نظارہ دیکھ رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یار اگر میں غیر ضروری سوچوں سے خود کو نہ بوجھل کروں تو میں یقیناً کامیابی کی چوٹی تک بہت جلد پہنچ سکتا ہوں۔ ذرا سوچئے، کہیں آپ بھی تو نہیں غیر ضروری سوچوں سے خود کو تھکا رہے ہیں؟ ذرا سوچئے۔ شکریہ۔